مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا جائے گا کہ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور ایمان والے کشتی میں سوار ہو جائیں، تو اس موقع پر شیطان بھی کشتی میں سوار ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے متعلق سنیے. سالم ابن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے تو آپ نے کشتی میں ایک نامعلوم بوڑھا دیکھا. آپ نے اس سے کہا کہ تجھ کو کس نے آنے کی اجازت دی؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے داخل ہوا ہوں تاکہ تیرے ساتھیوں کے دلوں کا شکار کروں، پس ان کے دل میرے تابع ہوں گے اور جسم آپ کے تابع ہوں گے. آپ نے یہ سن کر حکم دیا، نکل خدا کے دشمن یہاں سے. اس نے کہا کہ 5 چیزوں کے ذریعے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، 3 چیزیں ان میں سے آپ کو بتا دوں گا اور 2 نہیں بتاؤں گا. نوح علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ اس سے یوں کہو کہ وہ 2 ہی بتلائے، 3 کو رہنے دو، چونکہ وہ ان 2 ہی سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے. شیطان نے کہا کہ وہ 2 چیزیں، ان میں سے ایک چیز حسد ہے، حسد ہی کی وجہ سے میں لعین اور مردود ہوا، اور دوسری چیز حرص ہے. جب آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں رہنے کی عام اجازت مل گئی تو میں نے ان کو حرص میں مبتلا کر کے اپنی دشمنی پوری کی. حرص سے مراد شیطان کا وہ وسوسہ ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ تم اس درخت کو کھا لو، اس سے تم کو ہمیشگی نصیب ہو جائے گی. پس آدم علیہ السلام نے ہمیشگی کی حرص سے اس کو کھا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا، اور پھر آخرت میں محشر کے بعد دوبارہ وہ جنت میں جائیں گے. باقی وہ 3 چیزیں کہ جن کی بنیاد پر شیطان انسان کو ہلاک کرتا ہے وہ یہ ہیں. غصے کے وقت، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس وقت وہ وسوسہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان ان غصے کے وقت انسان کے جسم میں خون کی طرح سرایت کرتا ہے. جہاد کے وقت جب آدمی جہاد شروع کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں آ کر اس کہتا ہوں کہ تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے باغات، ان چیزوں کو میں اس کے دل میں یاد کروا کے اس کو راہ خدا سے بھگا دیتا ہوں. نمبر 3 کہ آپ جب اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھتے ہو تو اس وقت میں آپ کے دل میں وسوسے پیدا کر کے اجنبی عورت اور آپ کے درمیان قاصد بن جاتا ہوں، اور ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر کے ان دونوں کو میں زنا تک پہنچا دیتا ہوں. تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات نے سن لیا کہ 5 بڑے حربے ہیں شیطان کے گمراہ کرنے کے. سب سے پہلی بات کہ حسد، نمبر 2 حرص، نمبر 3 غصے کی حالت، نمبر 4 اللہ کے راستے میں نکل کر بیوی، بچوں اور مال کی محبت، اور نمبر 5 اجنبی عورتوں سے اختلاط. یہ 5 وہ حربے ہیں شیطان کے جن کے ذریعے انسان کو وہ جلدی گمراہ کر لیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے بھی بچیں، بے جا حرص سے بھی بچیں، اور غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو بھی رکھیں اور شیطان کی چال سے بچیں. رائے خدا میں نکل کر اپنے بیوی بچوں کی محبت کو پانے کے بجائے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو پانے کی کوشش کریں. اور نمبر 5 اجنبی عورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں بیٹھتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. عام طور پر یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، یہ جو عاملین حضرات ہیں ان کے پاس عورتیں ہی زیادہ جاتی ہیں، اور وہ اجنبی بھی ہوتی ہیں اور تنہائیاں بھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عامل کے پاس نہ جائیں کہ جس عامل کے ہاں پردے کا اہتمام نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنے محرم کے ساتھ جائیں تاکہ ہماری مکمل عزت کی ہر جگہ حفاظت ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو محرم کے بغیر گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، چاہے جائے کہ ہم غیر مردوں کے پاس جائیں. تو لہٰذا ان موقعوں پر اپنے آپ کو بچا کر ہم شیطان کی چال سے بچ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يتساءل من كل
يا مصر